مرزا، جو کہ اصل میں اس کا جو صحیح نام ہے وہ ہے کتا مرزا۔ وہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم سب لوگوں کو، جتنے بھی پاکستان کے عوام ہیں اور وہ سب کو پتہ ہے کہ ایک علم کو جاننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے۔ آپ سمپل سا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایک ٹیچر سائنس کی کتاب کو آپ نے سامنے لا کر صرف عبارت پڑھ کے اگر آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ سائنس کو سمجھانے کے لیے ایک ٹاپک کے اوپر آپ کو 3-4 گھنٹے کا لیکچر ہونا ضروری، تب جا کے آپ کو ایک سائنس آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے اوپر ریسرچ، اس کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہی بات جو ان حدیث اور قرآن کے ترجمے کرنے کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک عالم، ایک اس کا ماہر بندہ جو کہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے اپنے پوری زندگی 30 سال 40 سال لگا کر ان احادیث کو، قرآن کے ترجم کو، جو جتنے بھی ان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو اتنا وقت دے کر وہ سامنے لاتے ہیں۔ یہ کتا صرف عبارت پڑھ کر اس کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں، کیا ان کے پاس اتنی ہی عقل نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کتنا ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے؟ یہ جو کام بھی کرتا ہے اپنا کوئی جو یعنی پڑھائی اور وغیرہ ان کے ساتھ، جو اس کا زیادہ ٹائم دوسرے کام میں گزارا ہے اور اس کے پاس تھوڑے ٹائم دے کر یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ہر کوئی بندہ ان کو نہیں سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہر کسی کام کو سمجھنے کے، اس کا ماہر بننے کے لیے اس کو سب سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اس کو یہ ان 2 سالوں میں، یہ ایسا کوئی 3 سال میں یا 4 سال میں اس طرح ٹائم دے کے ان سب کو نہیں سمجھتا ایک بندہ۔ وہ کوئی کمپیوٹر نہیں ہے اس کو سب کو اس میں ڈاؤن لوڈ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دے۔ اس کے لیے 30 سال 40 سال لگتا ہے۔ ایسے علماء اس دنیا سے گزرے ہیں کہ وہ نے اپنے پوری زندگی دین کو صرف سیکھنے میں لگا ہے۔ وہ اس دین کو سمجھتے ہیں، ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ یہ کتے کا بچہ جو ہے، یہ ایک صرف عبارت پڑھ کے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایک سائنس کو عبارت پڑھنے سے آپ کو کوئی بتائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ کچھ بھی؟ آپ کو وہ سائنس سمجھو گے کہ اگر کوئی عبارت پڑھ کے آپ کو سمجھائے گا؟ یہی بات ان کی، یہ مسئلہ ان کے ساتھ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ حدیث کس موقع پر پیش ہوئی ہے۔ علماء سارے کتابوں کو اکٹھا کرتے ہیں، جتنے بھی احادیث کے مستند صحیح کتابیں ان کو اکٹھا کر کے ان میں سے وہ کن موقع پر احادیث بیان کی گئی ہے، کون سے صحابہ سے وہ روایت ہے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے پھر وہ ان سے آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے۔ یہ کتے کا بچہ صرف وہ ایک حدیث کو پکڑ کر اس کو آگے پیچھے وہ کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جب اس کو صرف پڑھتا ہے، یہ ایسے کتے کا بچہ، اس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میں آپ کو اس کو چیلنج کرتا ہوں، اس کتے کے بچے کے قرآن کے 30 سپاروں میں سے کوئی ایک پارہ بھی یہ صحیح طرح اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو چیلنج کر کے کوئی ریکارڈ کر کے سامنے وہ کس طرح پڑھتا ہے۔ وہ ایک آیت، کوئی کچھ آیتیں وہ اس اپنے جو بیانات ہیں ان کے اندر پڑھے ہیں، ان کو اب جا کر دیکھ کہ کتنا غلط پڑھتا ہے، اور دعویٰ اس کا کیا ہے کہ میں سب سے چیز صحیح قرآن پڑھتا ہوں، کوئی بھی صحیح نہیں پڑھتا ہے۔ پھر اس کتے کا بچہ زیر زبر کو بھی صحیح نہیں پڑھتا ہے، غلط کرتا ہے۔ اتنا لغین یہ دجال ہے۔ اس کو جو لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دجال کے پیچھے جانے والے لوگ ہیں، اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ کتے کا بچہ ہے۔ میں صاف بتاتا ہوں کہ اس کا غلطی کیا ہے۔ اس کا غلطی ہے کہ اپنا یہ جو عبارت ہے ان کو پڑھ کر کوئی بھی اس کو پتہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے اوپر بس تھوم دیتا ہے یہ وغیرہ، اور اسی وجہ سے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ اس کتے کا بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مار دینا چاہیے اس دنیا سے، کیونکہ مختلف دین کے اتنا بڑا دین ہے، اتنے بڑے، اس کے اوپر یہ اتنے الزامات تہمت لگا کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے جو کہ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے۔ ان لوگوں نے